دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج دو عنوانات ہیں، ایک تو بشرا پنکی یعنی پنکی پیرنی کو کون سا مرض لاحق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بنیادی طور پر یوتھ یافتہ موٹیویٹڈ ججز ہیں ان کو بھی ظاہر ہے مرض لاحق جی، تو یہ یعنی اس انداز سے بیان کیا گیا خبر میں کہ گویا وہ انسٹیٹیوشنل ریسپانس دیں گے، اب اگر مداخلت ہوگی تو وہ ادارہ جاتی جواب دیں گے جی۔ تو اس پر بات کرتے ہیں، پہلے پنکی پیرنی کی بات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنکی پیرنی نے کئی یعنی کرتب پہلے دکھائے ہیں، اور اس کے مرشد نے یا اس کے مرید خاص کم ہسبینڈ نے کہ اکثر و بیشتر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر اس میں فلورش کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ پیتھوجنس ہیں جو اگر جھوٹ کی کلائمیٹ ہو تو اس میں یہ پنپتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر جھوٹ کا ماحول نہ ہو، مکر و فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو، تو پھر ان کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو بہرحال بشرا بی بی نے جیل اتھارٹیز کو یہ شکایت کی کہ انہیں سینے میں درد ہے، سینے میں جلن ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ظاہر ایک یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ جیل کے ڈاکٹرز نے، یعنی اگرچہ وہ بے شک بنی گالہ میں ہو لیکن کیونکہ اس کو سب جیل قرار دیا گیا تو وہ گویا جیل حکام ہی سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جیل کے ڈاکٹرز نے چیک کیا، اور ویسے تو انہوں نے فٹ ہی قرار دیا لیکن پھر بھی انہوں نے احتیاطاً، کیونکہ یہ مکر و فریب کے دل دادا ہیں، تو انہوں نے اس کو ریموو کرنے کے لیے، گویا پریمپٹ کرنے کے لیے کہ آئندہ کہیں کوئی اور ڈرامہ نہ شروع کر دیں، تو انہوں نے پیمز کو ریفر کر دیا کہ وہاں پر ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، کوئی دل کا مسئلہ، کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ بہرحال جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پیمز ہے اسلام آباد کا، وہاں کی ڈاکٹرز کی ٹیم جس میں ڈاکٹر بشرا لیاقت، ڈاکٹر ہرا طاہر، ڈاکٹر سدرا شامل، یعنی خواتین ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، تو انہوں نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور اس کو مکمل فٹ قرار دیا۔ ہاں، یہ احتیاط کیے، کھانے پینے میں احتیاط کریں، مطلب یہ ظاہر ہے اس ایج میں کوئی چکنائی وغیرہ سے پرہیز یا جو بھی یعنی دل سے ریلیٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں، ادروائز انہیں فٹ قرار دیا۔ اب کوئی سوچتا ہوگا کہ جلن پھر کس چیز کی تھی جب فٹ ہیں جی؟ دیکھیں، جلن تو ہے انہیں، اب ان کے مرید خاص کو بھی جلن ہے، اور اس جلن کا علاج اگر واقعتاً حکومت کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے گوکیاں دو چار اس کے ساتھ رکھے، اور بزدار نما کو چیف منسٹر پنجاب کا ہو، جو ان کے جو ہی انہیں جلن ہونے لگے اس پر گویا مرہم رکھ دے، کس صورت میں وہ ظاہر ہے ملینز اور بلینز آف روپیز کی صورت میں، اور ہو سکے تو جو ٹھیکیدار صاحب ہیں ان کی بھی جو راہ و رسم ہے ان کی بیٹی کے ساتھ، یا جو بھی ان کے فرنٹ مین ہیں یا ویمن ہیں، ان کا یعنی نمبرز وغیرہ جو ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے کہ جب انہیں درد ہو، انہیں جلن ہو دل میں یا کہیں اور، تو وہ فوراً ہیرے کی انگوٹھی کا بندوبست کریں، تاکہ پھر یہ جو اثاثہ ہمیں فیض حمید بجوا، پاشا، راحیل شریف وغیرہ نے بڑی محنت سے ڈیولپ کر کے دیا ہے، اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ بہتر ہوگا کہ اگر اس کو بنی گالہ کو میوزیم قرار دے دیا جائے جی۔ اب ظاہر ہے یہ تو مکر و فریب کے پجاری ہیں، جھوٹ بیچتے ہیں اور جھوٹ میں نہاتے ہیں، جھوٹ میں سویم کرتے ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نیازی قذاب نے یہ الزام لگایا کہ پنکی پیرنی کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے جی۔ تو پھر پنکی پیرنی نے اس کی تصدیق کی کہ 3 قطرے ہارپک کے تھے، وہ جو ٹائلٹ کلینر ہوتا ہے،
اب امیجن کریں کہ یا تو ان کے سامنے 3 قطرے ڈالے گئے ہوں گے، یا وہ اگر کہتی ہیں کہ میں نے یعنی اس کا ذائقہ جو ہے وہ چیک کیا ہے، تو اس کے مطلب پہلے روٹین وائز وہ ہارپک کو چیک کرتی ہیں، ٹیسٹ کرتی ہیں، تو اس وجہ سے انہیں اس کے ٹیسٹ کا بھی پتہ ہے، اور جو ہی اس جو مشروب یا پانی جو بھی انہیں دیا گیا یا کوئی اور چیز کھانے پینے کی، تو اس نے اس ذائقے کو پہچان لیا کہ یہ ہارپک ہے، اور پھر ہارپک کی بھی پریسیجن سے انہوں نے مقدار طے کی کہ صرف 3 قطرے ہیں، نہ 2 ہیں نہ 4 ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی اسٹنٹ ایک، کیونکہ اسٹنٹ ظاہر ہے اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، اور اس کا حال جو ہے یوتھیاپا کے ان مریضوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ یہ ہر 24 گھنٹے کے اندر ہی ایک نیا جھوٹ تراشتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، تاکہ پہلا جھوٹ جو ہے وہ ابھی ڈائی ڈاؤن نہ پورا ہو تو نیا اس سے آگے گویا سفر شروع ہو جائے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اصل مرض جو ہے وہ مکر و فریب کا ہے، فراڈ کا ہے، 2 نمبری کا ہے، جھوٹ پھیلانے کا ہے۔ لہذا انہیں سینے میں جلن ہوگی، انہیں منہ میں جلن ہوگی، انہیں یہ جلن کے گویا بنے ہوئے ہیں، یہ مجسم جلن ہے۔ یہ جب اقتدار میں تھے تو پھر بھی انہیں جلن تھی، اور اب یہ اقتدار سے باہر ہیں، اب بھی کسی حد تک اقتدار میں تو ہیں، ایک صوبے میں حکومت ہے، لیکن جلن کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ اب ایک صاحب ٹی وی پر وہ کوئی یوتھیاپا کے نمائندہ تھے، تو وہ فرما رہے تھے، اس کو وہ کمپیئر کر رہے تھے میاں صاحب کی بیماری کو اور وہ جو بیرون ملک گئے۔ حالانکہ میاں صاحب کو گورنمنٹ کے ڈاکٹروں نے بیمار قرار دیا، ایک بار نہیں، ملٹیپل ٹیموں نے ان کی میڈیکل ایویلیویشن کی، اس میں خود نیازی قذاب کے ذاتی معالج فیصل بھی موجود تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی۔ یعنی وہ شوکت قادیانی کے نام پر جو ہسپتال ہے، اس کے ڈاکٹرز کی بھی ٹیم، یعنی اس میں گویا اس کا انپٹ شامل تھا، تو ان سب نے یہ تصدیق کی۔ عجیب بات ہے کہ یہ لہذا کابینہ میں، جیسے بعض سابق کابینہ کے اراکین نے میڈیا میں یہ بات کہی کہ وہاں پر خود وہ رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ ظاہر ہے وہ رپورٹ دراصل ملٹیپل رپورٹوں کی تخلیص ہوگی، کیونکہ اب اتنی بڑی رپورٹیں تو نہیں وہاں پڑھی جا سکتی، تو انہوں نے یعنی جو فائنل رپورٹ تھی اس کے کچھ اقتباس جو ہیں نیازی قذاب نے کابینہ میں باقاعدہ پڑھے، اور یہ خود پلیڈ کیا کہ یہ بہت سیریس بیمار ہے۔ اصل میں اس وقت متعدد اسباب ہوئے، ایک اس میں فیصلہ کن یہ تھا کہ نیازی قذاب خوفزدہ ہو گیا کہ اگر یعنی یہ اس طرح ان نیچرل اگر ڈیتھ ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر وہ پھنس سکتا ہے، تو اس لیے اس نے پھر وہ یعنی جو پروفیشنلز نے بات طے کی تھی اس کے مطابق عمل کیا، ورنہ اس کی شیطنت کا اور اس کی شکاوت کا ظاہر ہے کوئی اینڈ نہیں ہے، اس سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال اس کے اعصاب کمزور تھے کہ اپنی خواہش کے باوجود وہ نہیں رکھ سکا۔ تو اب ظاہر ہے اس شخص کو مریض قرار دیا گیا، اور کریٹیکل صورت ملٹیپل ٹیموں نے خود طے کی، حکومتی اپوائنٹڈ ٹیموں نے، جس میں ذاتی اور بالکل پرائیویٹ قسم کے یعنی نیازی قذاب کے لوگ بھی شامل تھے، ڈاکٹرز فیصل وغیرہ۔ یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹروں نے یعنی پہلے جیل کے ڈاکٹروں نے، پھر پیمز کے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ یہ محترمہ جو ہیں وہ ویسے ہی ان کو جلن ہوتی ہے برنال کا بندوبست انہیں کرا، ورنہ کوئی اور مرض نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا اور اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، تو بہرحال ظاہر ہے یہ اگین وہی بات کہ جھوٹ اور مکر و فریب اور پروپیگنڈا، تو بہرحال اگر یہ نکال دیا جائے تو باقی ان پیتھوجنس میں کیا بچتا ہے۔ تو اس طرح بات کرتے ہیں اسی مرض سے، یہ مرض کیونکہ کنٹیجیس رہا ہے کچھ عرصہ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس متعدی مرض کا شکار رہے ہیں زیادہ تر، جن میں سے 6 ظاہر ہے ٹوٹل سمجھ لیں 8 ہیں چیف جسٹس سمیت، اور 6 جو ہیں ان میں انہوں نے یہ خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو
کہ دیکھیں جی ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور آپ بتائیں ہم کیا کریں. اب بندہ پوچھے، اور جب تم ہول سیل کے حساب سے 50-60 ضمانتیں دے سکتے ہو، ان کیسز میں بھی جو ابھی بنے بھی نہیں ہیں، آپ ایک بلینکٹ آرڈر کر سکتے ہو، تو اس وقت تو سپریم جوڈیشل کونسل سے تم نے پوچھا نہیں. اس میں کون سی پروویژن ہے قانون کی جس کے تحت تم پوچھنے چلے ہو؟ اگر کسی نے یعنی پریشر ڈالا ہے تو تم پریشر نہ لو، اور اس پریشر ڈالنے والے کو کٹہرے میں لاؤ، کنٹمپٹ کا نوٹس انہیں بھیجو. ویسے تو تم رکتے نہیں ہو، کبھی پرائم منسٹر کو طلب کرتے ہو، کبھی کسی اور ایگزیکٹو افسر کو طلب کرتے ہو، اور یعنی یہ بھی کہتے ہو ظاہر ہے کہ یہ پریویلیج، یہ جیل میں بھی انہیں گویا انہی ججوں کا داماد بنا کے رکھیں، نیازی قذاب کو. تو اب یعنی وہاں پر کیا وہ پنجابی کے آمبل لینے گئے ہو تسی، سارے اختیارات تو تمہارے پاس ہیں، تو اس پر ایکشن لو. لیکن ظاہر ہے یہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں لائم لائٹ اور یوتھیاپا کے ٹیم کے طور پر پروپیگنڈا کرنا تھا. اب ظاہر ہے اس کو پھر اس پروپیگنڈے کا توڑ بھی ہونا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے چیف جسٹس نے یعنی قاضی فیض عیسی نے پرائم منسٹر سے بات کی اور انکوائری کمیشن وغیرہ کا کہا، اور وہ بنا بھی، اور پھر اس کے سربراہ نے معذرت کر لی. پھر سو موٹو پروسیڈنگس ظاہر ہے اب بھی ہیں. اب 25 اپریل تک سپریم کورٹ کے اس بینچ نے جو سو موٹو اس خط کی بنیاد پر ہے، اس نے کہا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہ ہمیں تجاویز دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی اس انٹرفیرنس جو الجڈ ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. حالانکہ سادہ سی بات ہے، اس میں تجاویز کون سی ہیں؟ نہ پریشر لینا جی، آپ انہیں ریفیوز کر دیں. تو بہرحال ظاہر ہے ایک فارمیلٹی ہے. تو اب ان ججز نے اگرچہ وہ 6 یوتھیاپا ججز جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق سے نالاں ہیں کہ وہ اس لیول کے یوتھیاپا میں مرض میں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے انہیں یعنی فرکشن ہے ان میں. اور ظاہر ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ججز کے اپنے کرائمز بھی ہیں، اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ کمپلینٹس بھی فائل ہوئی ہیں. ایک صاحب تو ایسے بھی ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیول سٹیزن ہیں، یعنی امریکی شریعت ہے، وہ جو بہت زیادہ اچھلتے ہیں ان کی اپنی، یعنی دوسرے لوگوں کو ڈیول سٹیزن شپ پر ڈسکوالیفائی کرتے ہیں لیکن خود لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیانڈ مینس ظاہر ہے اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. تو بہرحال یہ کہا گیا کہ اب جی یہ ادارہ جاتی ریسپانس دیں گے. بندہ پوچھے ادارہ جاتی ریسپانس کیا ہوگا؟ یہ ہے جی کہ ہم تجاویز سارے اکٹھے ہو کر بھیجیں گے، یہ ادارہ جاتی ریسپانس ہے. میں نے تو سمجھا شاید ادارہ جاتی ریسپانس اس جوش میں وہ استعفیٰ دے دیں گے. بہتر ہوگا قوم کے لیے کہ یہ یوتھیاپا کے بنے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو کرسی عدل سے ہٹا دیا جائے اور یہ ولنگلی چلے جائیں، استعفیٰ دے کر چلے جائیں، پھر اس پارٹی میں شامل ہوں، پھر ظاہر ہے جی بھر کے فراڈ کریں جیسا کہ وہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ مرض جو ہے وہ اگرچہ سبسائڈنگ ہے لیکن بہرحال اب بھی موجود ہے اور اچھا خاصا مؤثر بھی ہے. تو دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی قاضی فیض عیسی اور ان کا بینچ ہے اس معاملے میں کیا علاج دریافت کرتا ہے. یہ بھی گویا بیسیکلی ریسرچ ہی ہوگی کہ یہ علاج ہے. حالانکہ سادہ سی بات یہی ہے کہ اگر جو کوئی ملوث ہے تو ظاہر ہے ان کو بلائیں کورٹ میں، لیکن وہ بلاتے بھی نہیں ہیں. وہ کہیں ادھر آواز دیتے ہیں، کبھی ادھر آواز دیتے ہیں. حالانکہ انٹرفیرنس جو کرتے رہے اس وقت تو یہ انٹرفیرنس پر قربان ہوتے رہے ہیں. جب پولیٹیکل انجینئرنگ باجوہ اور فیض حمید ان کے ذریعے کرواتے رہے ہیں تو اس وقت ان کی غیرت جو ہے وہ اس نے کوئی کروٹ نہیں بدلی. شاید یہ کوئی نشہ کر کے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب بہرحال وہ شاید نشے کا الٹ سا کوئی معاملہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے. ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ٹائم فش ہوگا. یوتھیاپا انہوں نے نہیں چھوڑنا ہے جی، اور شور مچاتے رہنا ہے. اور جو ہی نیازی قذاب کا کوئی معاملہ ہے اس پر نچھاور بھی ہونا ہے. وہ تو گویا انکہا داماد ہے ان کا جی. تو بہرحال جی
اللہ تعالیٰ ایسے کرداروں سے پاکستان کو محفوظ رکھے اور خلاصی کروائے ان سے. تو آپ سب خوش رہیں، آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.